شروع ہو جائے پھر بیٹھتے ہی کیسے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ کل کیسا رہا آپ کا سفر؟ جانا پڑا تھا. اچھا، موٹر کچھ جا رہے تھے تھی؟ اچھا، پھر کیسا رہا؟ ہاں مجھے پتا ہے، مگر ریکویسٹ دوائی تھی. وہ تو دوائی تھی. کنکلوژن کے کہتے ہیں وہ ڈیتھ بائی مس ایڈوینچر. وہ تو لیکن باہر اس میں اسپیشلسٹ بھی اور سب نے بتانا تھا کیا ہوا. تو اس صورت میں اچھا، میں نے حضور کا لیکچر دیکھ لیا تھا رات کو. دیکھ لیا تھا، کافی مفید. میں یہ سوچ رہا ہوں اس میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو آئندہ ابھی تحقیق کے لیے اشارے کر رہی ہیں، دروازے کھول رہی ہیں. جی سر، اس پر آپ نے اگر دیکھ لیا ہے تو اس پر ذرا نوٹ کریں ان چیزوں کو، تاکہ ہم معین ریسرچ کے لیے بعضوں کو کہہ دیں. جی سر. اور یہ جو 2-3 لیکچر ہیں کینسر سے اس تعلق میں، اس میں ہمارے 2 چوٹی کے ماہرین ہیں جن کا ان دونوں اس مضمون سے تعلق ہے. اور کل والے نہیں کہنا چاہیے، کل جو 2 امکانات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ 2 چیزیں الگ الگ پیرالل کام کرتی ہیں. اس میں ایک کا تعلق امیونالوجی سے ہے، ایک کا کینسر سے آنکولوجی کہتے ہیں اس کو. تو 2 امریکہ میں ہمارے ماہر ہیں، ایک تو احمدیت سے بہت محبت رکھنے والے لیکن احمدی نہیں بھی، اور وہ چوٹی کے آنکولوجسٹ ہیں. اور ایک ہیں امیونالوجسٹ، وہ احمدی ہیں، مخلص ان کے دوست بھی ہیں. تو میرا خیال ہے 3 کیسٹس ان کو بھجوا دی جائیں، ویڈیوز ایک ویڈیو میں آ جائیں گی تینوں، 3 گھنٹے کی ہوتی ہے نا. اور ان سے تبصرہ ان کا لے لیا جائے اس سلسلے میں، تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو مجھ سے جو غلط ہو یا آج کل کی تحقیق میں اب تک غلط ثابت ہو چکی ہو تحقیق ہونے کے باوجود، وہ اس پر ہماری رہنمائی کر دیں، ہم اگلے لیکچر میں اس کو ٹھیک کر لیں گے. اور یہ تبصرہ کہ اس پہ کوئی تحقیق کہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے، یہ بھی ہمیں علم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے یہ گزارش کی تھی کہ 2 طرح سے ہمیں کینسر کی شفا کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو اس نقطۂ نگاہ سے کہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ کینسر سیل خود باغی ہیں اور ان کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. دوسرا جو نظام دفاع ہے اس کا تناسب بحال کرنے کے لیے اور اس میں دوبارہ جان ڈالنے کے لیے کہ جہاں کہیں سے بھی وہ اٹھے کینسر سیل اس کو دبا لیں. اس میں ایک چیز ایسی ہے جو ابھی تحقیق طلب ہے، یعنی میڈیکل جو پروفیشن ہے اس میں تو ہو گئی ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا کینسر سیل کے ٹریسز اور وہ منتقل ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کینسر سیل ہیں وہ کوئی بیرونی اثر اپنے اندر رکھتے ہیں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنی خاص ایک حیثیت اختیار کر کے بیج کا رنگ اختیار کر لیا ہو. یہ احتمال جو ہے یہ ابھی ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کی. بہت سے ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ بعض پرانی بیماریاں جو گہری ہیں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ جسم میں ڈوب کر اندرونی تبدیلیاں کچھ کرتی رہتی ہیں اور انہی کے جو باقی اثرات ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں
اور کینسر میں بھی وہ دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں یا کینسر ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں ہومیوپیتھس نے جو تحقیق کی ہے وہ اتنی گہری تو نہیں مگر تجربے کے نقطۂ نگاہ سے جو مختلف کلینکل کیسز ان کے سامنے آئے ہیں اس میں انہوں نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے. تو اب میں پہلے آپ کے سامنے وہ فوبسٹر اور باقی دوسروں نے جو اس سلسلے میں لکھا ہے وہ اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے تو تاریخ میں اس کی بتا چکا ہوں آپ کو کہ برنٹ نے اس سب سے پہلے یہ دوا بنائی تھی. اچھا اسکرینم اس کا نام ہے. برنٹ واز ہاں ایک بات میں بتانے بھول گیا تھا کہ جو لفظ کینسر ہے وہ دراصل اوما کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اوما کہتے ہیں گلینڈ کو اور گٹھلی کو. تو چونکہ وہ گٹھلیاں کینسر کی گٹھلیاں گوشت میں پیدا ہوتی تھیں اور مختلف جگہ میں مثلا کارسینوما کنیکٹیو ٹیشوز میں گوشت کے حصوں میں جو گٹھلی بن جائے اور وہ پھر بڑھنی شروع ہو جائے اس کو اوما کہتے ہیں. تو کارسی ایک لفظ ہے, اوما دوسرا لفظ ہے. کارسن اور اوما. اسی طرح سب کے آخر پر اوما جو لگتا ہے وہ ہے کینسر کی علامت, اور جو پہلا جوز ہے وہ جسم کے اس حصے کی یا عضو کی نشاندہی کرتا ہے جس کے ساتھ اس اوما کا تعلق ہے. اور یہ جو گلینڈز ہیں یا گٹھلیاں یہ کچھ تو جسم میں ہمیشہ موجود ہی رہتی ہیں, کچھ جلد کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کچھ انتڑیوں کے گرد لپٹی ہوئی ہیں, کچھ جگر وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جب یہ بڑھنی شروع ہوں تو معلوم ہوتا ہے کینسر کا پہلا اثر ان گٹھلیوں کو بڑھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن سارے ٹشو میں بھی بغیر گٹھلیوں کے بھی یہ پھیلاؤ کا رجحان جو ہے اس کو بھی کینسر کہتے ہیں, اگرچہ لفظ اوما وہاں ٹیکنیکلی تو اطلاق نہیں ہونا چاہیے مگر وہ اسی کے دائرے میں لیتے ہیں سب کچھ. اس میں بھی جو نان میلیگننٹ ہیں ان کو بھی اوما ہے. ہاں ان کو بھی اوما, فائبروما, میلانوما کینسر ہے. اوما جو ہے وہ گٹھلی کی طرف اشارہ کرتا ہے. جی حضور. لیکن اسی لیے میلیگننٹ نان میلیگننٹ دونوں باتیں استعمال ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی ہر اوما اس کا جب پھولنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ جس جسم کے حصے کا تعلق ہوگا وہ ساتھ لگا دیں تو وہ کارسینوما, جیسے لائپوما, فیٹ گٹھلی. پھر ساتھ کہتے ہیں میلیگننٹ نان میلیگننٹ, دونوں امکانات ہوتے ہیں. Burnet was one of the first homeopaths to use carcinosin to any extent, and he was followed by Clark. Carcinosin, one of the favorite remedies was Syrinum or Scirinum. Syrinum پڑھیں گے اس کو, سیرینم ہاں SCIRRHINEM, سیرینم اور سیرینم, اور ڈیورم prepared from a serous carcinoma. سکیرس میرا خیال دونوں یوز کرتے ہیں, سکیرس بھی کہتے ہیں, لیکن یہ چیک کرنا بھی وہاں ہماری صاحب. یہ جو سکیرس تو اس کو نہیں کہتے جو خون ٹائپ کی چیز آتی ہے اوپر, اسی سے ہی نکلا, سختی کی طرف جو حصہ جس کو ہم خون کہتے ہیں, زخم کے بعد انفلمیشن کے نتیجے میں جو کھرچن سی اوپر پیدا ہو جاتی ہے, اسی سے سکارنگ جسے اسی سے نکلا ایک قسم کا.
وہ وہی چیز ہے نا یہ اسی سے وہ سختی جو ہوتی ہے اسکار بھی کہتے ہیں اس کو SCAR اسکار جو ہوتی ہے اسکرس. تو اس نے وہ اس کے گویا کہ اس کا اسکار سے اس نے ٹیسو لیا تھا. اس نے جو اس میں اپنے اوپر اس کا تجربہ کیا تو ایک چیز اس نے سب سے زیادہ نمایاں طور پہ جو لکھی ہے وہ یہ ہے a violent feeling of hollowness at the umbilicus. یہاں ناف کے نیچے ہالونیس کا احساس. یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور نے کبھی بیان نہیں کی میرے سامنے کبھی کینسر کے مریض نے, مگر اس نے جو تجربہ کیا اس میں اس نے اس چیز کو نمایاں طور پر محسوس کیا. اس نے بریسٹ ٹیومر میں اس کو کلیم کیا ہے برنٹ نے کہ یہ جو سکرینم ہے یا سرینم جو اس نے دوا بنائی تھی وہ بریسٹ ٹیومر میں بہت مفید پائی گئی ہے. علاوہ ازیں ہی آلسو کیورڈ a gross indurated cervical adenopathy cases of hemorrhage. یہ کیا چیز ہے ایڈینوپیتھی کیسز آف ہیمریج؟ ایڈینوما وہی حضور جو گلینڈز جو ہوتے ہیں لیف گلینڈز ان کی جو سویلنگ ہے اس کا ایڈینوپیتھی پیتھی اس کی اس کا پیتھولوجی. اچھا ٹھیک ہے. claimed to have cured numerous cases of tumor of the breast with this remedy. He also cured a gross indurated cervical adenopathy. سروائکل ایڈینوما کی بجائے ایڈینوپیتھی کو لکھا ہوا ہے. جو گردن میں جو لیمف گلینڈز ان کی سروائکل اس کو بھی کہتے ہیں نا جو گردن کی. ہاں وہ میں جانتا ہوں لیکن یہ ایڈینوپیتھی کی نہیں سمجھ آ رہی. ایڈینوما کہنا چاہیے تھا سروائکل ایڈینوما. وہ مقصد اس کا ہے کہ اس کی پیتھولوجی جب ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں فلانی. ٹھیک ہے. کیسز آف ہیمریج اینڈ ویریسز آف دا لوور لمبس. خون اگر اخراج خون کا رجحان بڑھ جائے اور ٹانگوں میں ویریکوس وینز بڑھ جائیں تو ان چیزوں میں وہ کہتا ہے کہ سرینم مفید ثابت ہوئی ہے. ایک اور چیز جو یہ بیان کرتے ہیں بعض دوسروں نے بھی اس کو ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ بعض دفعہ اگر انتڑیوں سے تعلق ہو اس کا میلیگنینسی ڈیولپ ہو رہی ہو یا کچھ اور اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہو تو جب سرینم یا کارسینوسین دیں گے 200 میں دینے سے چند دن کے بعد کثرت کے ساتھ پیٹ سے ورمز خارج ہوتے ہیں اور جمونے وغیرہ اور دوسرے مختلف قسم کے ورمز. یہ کئی ڈاکٹروں نے نوٹ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ انتڑیوں میں صحت کے آثار پیدا کرتا ہے اور اس کے رد عمل کے نتیجے میں جسم کے چمونے وغیرہ اور دوسرے جو ورمز ہیں ان کو وہاں اپنا رہنے کی جگہ نظر نہیں آتی. پھر ان کے لحاظ سے موسم خراب ہو جاتا ہے, پھر وہ چھوڑ کے باہر نکلنے لگتے ہیں. جہاں تک میرا تجربہ ہے میں نے ایسے مریضوں میں جہاں خاندانی کینسر کی تاریخ تھی ان کو جب بھی دیا ہے ان کا گلا ضرور خراب ہوا ہے, اور یہ بات اور کسی نے نہیں لکھی, مجھے یہ تعجب ہے کیونکہ یہ اتنا کنسسٹنٹ ہے. اگر کینسر کا کوئی اثر ہو کسی جسم میں اور وہ ہیریڈیٹری ہو یعنی اس میں ورثے کا ہو, یہ کیسز جو میرے سامنے آئے ہیں ان میں بلا استثناء گلا خراب ہوا ہے. حالانکہ اس دوائی میں میٹھا عام میٹھا تھا, اس میں کوئی اور چیز تو تیزابی تھی نہیں, اور ایسے کیسز نے کوئی مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے انہوں نے ہمیشہ رپورٹ کی ہے کہ آپ کی دوائی کھانے کے بعد گلینڈز بہت پھول گئے اور دکھ گئے ہیں اور کافی تکلیف پہنچی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی تعلق رد عمل کا گلینڈ سے چونکہ ہے اس لیے وہ ایک صحت مند علامت ہو, اور جن کو بھی ہوا ہے ان کو پھر سے فائدہ بھی ہوا ہے.
بعض ان میں سے ایسے تھے جن کو 5-6 سال کے بعد پھر کینسر کا حملہ ہوا اور پھر وہ قابو نہیں آیا، مگر جو ابتدائی علامتیں پیدا ہوئی تھیں ان میں یہ گلا خراب ہونے کے بعد جب وہ اسی دوائی سے پھر ٹھیک ہوا تو پھر اللہ کے فضل سے ان کو تکلیفیں رفع ہو گئیں. تو اس زمانے میں یہ بھی ممکن نہیں تھا، میں پرانی بات کر رہا ہوں، کہ میں ہر ایک مریض کا باقاعدہ دور بیٹھے بھی علاج کروں. تو بہت سی علامتیں تھیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، وہ بتاتے بھی نہیں تھے پوری طرح، نہ پتہ لگتا ہے دور بیٹھے. اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ جب دوبارہ ظاہر ہوا ہے وہ کسی علاج کے قابو آنے والا تھا کہ نہیں، مگر تھا یا نہیں، جب ایک دفعہ تقدیر آ جائے تو اس پر یہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا کہ علاج ہوتا یا نہ ہوتا. تھا بھی تو اس کو خدا نے اجازت نہیں دی اور توفیق نہیں ملی. جو گلینڈ ٹانسلز ہیں یہ بھی لیمفیٹک سسٹم کا ایک جزو ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ پھلاتا ہو، پھر اس کو دوائی جو سرائیکل گلینڈ کو بھی کرتی ہے. یہی میرے ذہن میں جو آپ بات کریں بل بین ہے، یہی جو کہ حصہ ہے، اس لیے وہ بیرونی حصہ ہے. اور اگر جسم میں طاقت پیدا ہو دفاع کی تو سب سے زیادہ باہر کی طرف دھکیلے گی. تو اسکن پر اثر ظاہر ہونے کی بجائے اندرونی جو گلینڈز کا اثر ہے وہ گلے پر زیادہ ظاہر ہونا چاہیے. اس لیے سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہو. اور ایک دفعہ نہیں، اتنی دفعہ ہوا ہے کہ اس میں کسی اتفاق یا کسی حادثے کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی نہیں. اور میں نے بہت مطالعہ کیا ان کارسینوسین کے متعلق چیزوں کا. تعجب ہے کسی ایک نے بھی اور یہ بات نہیں لکھی، یا وہ ڈاکٹر مریض نے سمجھا ہوگا کہ میں ویسے ہی میرا گلا خراب ہوا ہے، ڈاکٹر نے اس سے توجہ بھی نہیں دی اور اس کو باندھا نہیں تعلق. لیکن جو یہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. وہ میں بتاتا ہوں ساری بات آپ کو. ایک تو وہ کہ وہ چمونے وغیرہ قسم کی چیزیں وہ نکلتی ہیں. کہ in obstinate cases of this kind where cyana or teucrium had no effect, Clark, whose notes provide this information, obtained good results with selenium 200. Its time of evaluation is from 5 to 6 p.m. and irregularly throughout the night. تو یہ تو ابھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر زیادہ آپ توجہ دیں. وقت کون کون سا ہے؟ کینسر میں تو ہر قسم کے وقت میں مختلف وقتوں میں ایگریویشن میں نے دیکھی ہے، لیکن کیڑوں وغیرہ کے لیے اسکرینم کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. اب یہ مجھے علم نہیں تھا، پہلے کبھی کیا نہیں میں نے اس پہلو سے. کارسینوما، کینٹ نے اس پر جو کامنٹ کیا ہے اس کی کتاب لیسر رائٹنگز میں یہ درج ہے. کارسینوما ریلیوز پین دیٹ از شارپ, burning or tearing. With this remedy, patients remained comfortable for many years, even though cure was impossible and the cancer continued to develop. The growth of the tumor was delayed and the suffering which usually goes with this condition was avoided. تو کارسینوما کا یہ فائدہ تو عام تجربے میں ہے جو کینٹ نے بات لکھی ہے. کینٹ جو لکھتا ہے بات وہ اللہ ماشاء اللہ ضرور ٹھیک نکلتی ہے، اس میں کوئی مبالغے کی آیت نہیں. زبان اچھی لکھتا ہے مگر وہ فلاوری، مگر مبالغہ نہیں ہوتا. وہ زیادہ واضح کرنے کے لیے بات کو، اس لیے وہ اچھی زبان کا سہارا لیتا ہے. ایک یہ بھی علامت ہے بعض مریضوں میں اور ڈاکٹروں میں بھی دیکھی ہے میں نے کہ اگر انگریزی لکھا ہو، انگریزی مضمون، تو اس طرح سے نسی کرنے کی وجہ ادھر سے نسی کرتے ہیں. اس کا کوئی علاج نہیں مجھے سمجھ آئی ابھی تک. میں یوں پڑھتا ہوں تو ادھر سے پھٹنے لگتا ہے. اچھا، the preparation of carcinoma which I have used for
पता नहीं कितने years, was taken from a cancer of the breast. The patient had a permanent clear, colorless, watery discharge. A small quantity of this liquid was potentized and has been used with good effect in many cases of advanced epithelioma. Epithelioma जो है वो एपिथेलियम सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके कैंसर को कहते हैं, और वो आंतड़ियों के गिर्द भी होते हैं. जिल्द वालों को भी एपिथेलियम ही कहेंगे या सबकुटेनियस को? जो म्यूकस मेम्ब्रेन जिस तरह है सारी लाइनें, वो तो है ही ना, वो तो मैंने कह दिया है. जो जिल्द के ऊपर या जिल्द के नीचे वाले उनको तो एपिथेलियम नहीं कहते. ठीक है. अब कुछ और दवाएं भी बनाई गई हैं और कुछ और दवाओं के साथ इनके ताल्लुक जोड़े गए हैं. फ्रेंच जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक दवाई बनाई है कार्सिनोसिन से मिलती जुलती. उसका नाम है माइक्रोकॉक्सिनम फ्रॉम माइक्रोकॉकस नियोफॉर्मन्स. This was found in a malignant tumor by Doyen in 1901. ये माइक्रोकॉकस बैक्टीरिया हैं. जहाँ भी कॉकस लफ्ज आएगा ना, वो उनके रॉड लाइक शक्ल के बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहलाते हैं. तो माइक्रोकॉकस ट्यूमर्स में डिस्कवर किया. जब भी कैंसर ट्यूमर देखे उन्होंने माइक्रोकॉकस को भी वहाँ देखा. वो ट्यूमर के गलने सड़ने से जो मवाद पैदा होता है उस पर वो पनपने के लिए आया, या बीमार हिस्से पर उसको वैसे ही ज़्यादा एक तभी मुनासिबत थी. लेकिन बाद डॉक्टरों ने समझा कि शायद कैंसर की ये वजह हो, लेकिन कैंसर की वो वजह नहीं है, क्योंकि हर जगह दूसरी दुनिया में जो तजर्बे हुए हैं उनमें माइक्रोकॉकस को डिटेक्ट बाकायदा नहीं किया गया हमेशा ही. मगर उसने इससे दवाई बना दी बहरहाल, और लिखा हुआ है कि विच ही हेल्ड टू बी द कॉज ऑफ कैंसर. माइक्रोकॉक्सिन हैज बीन यूज्ड बाय वर्नियर since 1919 as a specific desensitizer of the carcinosin state. ये जो डिसेंटिसाइजर का है, इसका मतलब ये है कि ओवर सेंसिटिविटी दूर करने के लिए उसने इस्तेमाल की है, कैंसर के क्योर में इस्तेमाल नहीं की. दूसरी है ऑसिलोकॉक्सिन. ये भी उसी से मिलती जुलती दवा है. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑसिलोकॉकस डिस्क्राइब्ड बाय होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर रॉय इन 1925. इसको भी वर्नियर ने अपने ऊपर आजमाया और अपने मरीजों पर आजमाया. वो अपने रिजल्ट्स का तजुर्बा जो बयान करता है, खुद अपने तजुर्बों के रिजल्ट्स या नताइज बयान करता है, उसकी जुबान में यह है कि इन दी कैंसरेनिक स्टेट माइक्रोकॉक्सिनम एंड ऑसिलोकॉक्सिनम are far from giving the same results as the potentized tuberculin gives in the tuberculosis state. उसने ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन भी इस्तेमाल की थी, पहले भी इसका नाम आ चुका है. ये काफ़ी बहादुर और तजुर्बे की हिम्मत रखने वाला डॉक्टर है बनिया. वो कहता है वो बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम तो सिल के मादों को दबाने में बहुत ही अच्छा काम करती हैं, लेकिन कैंसर से बना हुआ जो मवाद था उससे मैंने कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देखा कि उसने कैंसर को दबा लिया हो. मगर ये इस मफरूज़े पर बात कर रहा है कि ये दोनों बैक्टीरिया जिनको बाद लोगों ने कैंसर की वजह करार दिया इसलिए और उससे दवाई बनाई, ये गालिबन इसी मफरूज़े पर काम कर रहा है कि अगर यही कैंसर है और कैंसर पैदा करने वाला मवाद है तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ. लेकिन अब ये नहीं मुझे पता कि जो बैक्टीरिया थे वो अलग उनकी कल्चर करके उनसे दवाई बनाई गई है या कैंसर में से उन बैक्टीरिया को लिया गया है. अगर कैंसर में से लिया गया हो
تو ناممکن ہے کہ کینسر کا حصہ 60% نہ ہو گیا ہو، اور پھر تفریق بھی ممکن نہیں، کیونکہ جس مادے میں وہ بیکٹیریا پلے ہیں وہ مادہ کلیتاً اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، ہومیوپیتھک پوٹینسی میں تو ناممکن ہے. تو یہ سارے مشکوک کیس ہیں، اور ان کو کچھ بعد میں کوئی زندگی نہیں ملی ان دواؤں کو لمبی، آہستہ آہستہ معلوم تجربے میں آ کے تو ناکام ہو کر رد کر دی گئی ہیں. اسیلوکوکسن کا کچھ اثر اور ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے، وہ کینسر میں تو نہیں لیکن انفلوئنزا میں بہت مفید بیان کی گئی ہے. ہم نے کبھی پہلے اس کو انفلوئنزا میں استعمال نہیں کیا، اس لیے منگوا لیں اور یاد رکھیں، اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. is better known for its action against influenza. There are no keynotes. It seems to work as a pathological remedy for influenza. اس میں کسی علامتیں ڈھونڈنے کی میں ادھر سے یوں الٹاؤں یا ادھر سے الٹاؤں کہ اچھا شکر، ایک اور چلا شروع ہو گیا. اب فوربسٹر نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے چند میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چیز اس نے کینٹ کے حوالے سے بیان کی، میں پہلے آپ کو ویسے ہی بتا چکا ہوں کہ کینٹ کے نزدیک سورا اور کینسر یہ ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں. اس کے نزدیک جو کوڑھ کا مرض یا چنبل کا مرض، یہ دو امراض جو بھی مواد اپنے اندر زہریلا رکھتے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں کو سپریس کر دیا جائے، دبا دیا جائے کسی طریقے سے، تو پھر یہ اندر جب منتقل ہوتی ہیں تو بسا اوقات کینسر پیدا کر دیتے ہیں. سورا کے متعلق میرا ایک تجربہ ہے کہ یہ سورائسس اگر اس کو دبایا جائے تو الا ماشاء اللہ تقریباً سب کیسز میں وہ انتڑیوں پر حملہ ضرور کرتا ہے، اور انتڑیوں کی بعض ایسی بیماریاں خوفناک لگ جاتی ہیں جن کا پھر علاج نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے پاس. مثلاً السریٹیو کولائٹس، اس میں خون بہتا ہے، چربی اس کے گرد جو لگی ہوتی ہے، میوکس میمبرین کا جو ملائم حصہ اوپر کا ہے جس میں گلینڈ جو چربی ہوتی ہے، وہ گھل گھل کے کٹ کٹ کے خون کے ساتھ چھچڑے ملے ہوئے باہر نکلتے رہتے ہیں، اور وہاں اندر پھر ناسور بن جاتے ہیں. اور اب تک ایک یہ ایسی بیماری ہے جس کو اگر کاٹ کر پھینک دیا جائے تو یہ پھر دوسری جگہ نہیں ہوتی. یہ ایلوپیتھک تجربہ ہے. ڈاکٹر پھر یہی کہتے ہیں، یا تو اسٹیرائڈس پہ رکھتے ہیں ایسے مریض کو اور اس کی صحت بہت ہی برباد ہو جاتی ہے بالکل، یا پھر کہتے ہیں آپریشن کراؤ، انتڑی کا وہ حصہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کو کاٹ کر انتڑی چھوٹے کر کے آپس میں سی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ انتڑی پر دوبارہ حملہ نہیں کرتا. مگر بعض مریض ایسے ہیں جن کے متعلق پھیپھڑے پر حملہ کرنا ثابت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں دونوں کا تعلق کوئی نہیں. السریٹیو کولائٹس ظاہر نہیں ہوا، پھیپھڑے پر حملہ ہوا ہے. اور ایک جو انگلستان کے ریسرچ اسکالر بہت چوٹی کی جو آگے طلبہ تیار کر رہے ہیں، ان کا یہ نظریہ، ان کے ایک احمدی ریسرچ اسکالر طالب علم سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک لنگس کا اس سے تعلق ہے، اور ٹیوبرکلوسس کا بھی اس سے تعلق ممکن ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جہاں تک السریٹیو کولائٹس کا تعلق ہے، میرے تجربے میں جو مریض آئے ہیں میرے نزدیک ٹیوبرکولر بیہیویئر ہے اس کا، اور ٹیوبرکلز بھی جس سے لنگس کو کھا کر وہاں خلا پیدا کر دیتے ہیں، سوراخ پیدا کرتے ہیں، خون کے جریان کا جو رجحان ہے. اور دوسرے یہ کہ ان کے عدلنے بدلنے اور لنگس کے اوپر اثر ہونے کا
مجھے بعض مریضوں کو دیکھ کر شبہ پڑا تھا. تو اس نے ڈسکس کیا اسٹوڈنٹ نے اپنے ڈاکٹر سے, تو اس نے کہا کہ میں 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات سے, کیونکہ اب مجھے خود بڑھتا ہوا یہ شبہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق ہے. تو اسکن کا اس سے تعلق ہے اور اس کا پھر لنگ سے تعلق ہے. تو دراصل اسکن کا لنگس پر حملہ ہونا اور انتڑیوں پر حملہ ہونا اسکن کے دواؤں کا, یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے جو جس کو سارے ہومیوپیتھ دنیا میں جانتے ہیں کہ اگر اسکن کی ڈیزیز کو بند کیا جائے تو میوکس میمبرین کی بھی بنتی ہیں اور لنگس پر بھی حملہ آور ہوتی ہیں. تو وہ اس کو بعض ٹیوبرکولر ڈائتھیسس کہتے ہیں, یعنی بعد میں اس شعبے کی وجہ سے کینسر کو ٹیوبرکولر ڈائتھیسس قرار دیا ہے, یعنی ایسی بیماری جو بنیادی طور پر ٹیوبرکلین سے تعلق رکھتی ہے, مگر اس کا کوئی قطعی طور پر ثبوت نہیں ہے, نہ ہمیں یقینی ہوا ہے. کیوں جی یہ کہتے ہیں بابا جاگیر کو ٹھیک کرو. نہیں یہ وہ نوٹس ہیں نہیں یہ آپ کی ہے کلپنگ, نوٹ اور ہیں کلپنگ آپ کی ہے. یہ وہ ہیں جو آپ نے پہلے بھیجے تھے مجھے. یہ صاف ان کا مارک ہے, پیٹنٹ مارک ہے ماسٹر. اور اب اس میں اور چیزیں جو ہیں دلچسپ, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کارسینوسین کو انسومنیا میں استعمال کر کے دیکھا ہے, اور اگر کوئی اور وجہ سمجھ نہ آئے اور مریض کی نیند بالکل صاف اڑ جائے تو اس میں ایک 200 میں مفید ثابت ہوتا ہے. اس نے تجربے 200 میں کیے ہیں, اس لیے لکھا نہیں کہ 200 میں مفید ثابت ہوتا ہے, مگر نتیجہ میں نے نکالا کہ 200 کا ذکر ملا مجھے, اور کسی پوٹینسی کے اس میں ذکر نہیں ملا. پڑھ چکے ہیں سارے, شاباش. I wondered if one could regard these children having been nourished by cancerous blood as exhibiting these characteristics on account of the mother's condition. یہ ایک لمبی بحث ہے جس میں یہ مبتلا ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی ماؤں کو جن کا کینسر سے مرنا ثابت تھا, ان کے بچوں پر غور کیا کہ کیا انہوں نے اس کو انہیریٹ کیا ہے کہ نہیں. کہتا ہے کوئی یقینی ایسا مجھے ثبوت نہیں مل سکا کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے کینسر انہیریٹ کیا ہے, لیکن بعض بیماریاں ان میں ایسی ضرور پائی گئی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ کینسر سے متعلق ہوں, یا ایک اشارہ اس نے یہ کیا ہے کہ ممکن ہے دراصل ان کی وجہ سے پھر کینسر ڈیولپ ہوا ہو. اور بعض ہومیوپیتھک دوائیں جو ان سے تعلق رکھتی ہیں اس کو بھی اس نے کینسر سے اس لیے ملا دیا ہے. ان میں وہ کہتا ہے ان بچوں میں انسومنیا میں نے دیکھا, جو کینسر کی ماؤں کے بچے تھے ان میں کینسر کا کوئی ثبوت کوئی نشان نہیں ملا, مگر بسا اوقات انسومنیا ان بچوں کو نیند نہیں آتی, ساری رات جاگتے ہیں. تو اس سے یہ کہتا ہے کہ جب میرے شعبہ پر کارسینوسین نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے, لیکن ہر کیس میں نہیں ہوا. یہ 2-3 بچوں کا ذکر کر رہا ہے. پھر اس نے اور اس کے شاگردوں نے بہت سے بچوں کا جو غالباً شاید 2000 تک جا پہنچتی ہے تعداد. یہ کون سا بولا کہاں اتنا اونچا ہونا کرے. اس لیے انہوں نے جو تجربے کیے اس میں ایک نیند کی پوزیشن بھی تھی. اتفاق ایسا تھا کہ وہ 2 بچے جو پہلی دفعہ اس کے مطالعہ میں آئے, جو کینسر والی ماں کے بچے تھے, ٹوینز تھے, وہ دونوں الٹا ہو کے سوتے تھے بستر پہ, بعض گھٹنوں کے بل اور سر کے بل
نیم سجدے کی حالت میں، بعض اسی طرح الٹے ہو کر. تو اس نے یہ سوچا کہ کہیں یہ کینسر کا اثر تو نہیں کہ یہ الٹا ہونے کا رجحان ہے. تو اس نے پھر تجربے کیے، لیکن تسلیم کرتا ہے کہ کوئی ایسی گواہی نہیں مل سکی مجھے قطعی طور پر کہ اس رجحان کا کینسر سے کوئی تعلق ہو. اس کے شاگردوں نے بھی دیکھا ہے لیکن اس کا تعلق ثابت نہیں ہوا. ایک اور چیز جو یہ یاد دلاتا ہے اور واقعی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کینسر کارسینوسین کھائی ہے تو اس کی ساری علامتیں پروورز میں ظاہر ہوں اور وقتی طور پہ ظاہر ہوں. کہتا ہم نے جو تجربے کیے ان میں بالکل غلط ہے، نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ بعض ہوتی ہیں اور بعض نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جن حصوں میں ان کے کچھ کمزوری پائی گئی ہے جس کی مشابہت کینسر سے ملتی ہے وہاں پروورز کو کچھ ہلچل دکھائی دی ہے اور باقی جگہ نہیں دکھائی دی. اچھا، وہ جو گلے کی خرابی کا میں کہہ رہا ہوں یہ سارے کیسز وہ تھے جن کے لمفس متاثر تھے. ایک بھی دوسرا نہیں مجھے یاد جو لمف کے بغیر والا ہو. تو اس لیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ صرف لمفیٹک گلینڈز کا رد عمل تھا جو گلا خراب ہوا ہے یا دوسرے کینسرز میں بھی یہ ملتا ہے. جہاں تک دوسرے یہاں کے مریض جو میرے علم میں آئے ہیں ان میں سے مجھے یاد نہیں کسی نے بھی مجھے گلا خراب کرنے ہونے کی شکایت کی ہو. اس لیے میں نے اس کو مروسی کہا تھا، لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مروسی کوئی وجہ نہ ہو بلکہ لمفیٹک گلینڈز کا رد عمل گلے پر ہوتا ہو اور دوسرے جو امراض ہیں دوسرے قسم کے کینسر ان کا دوسری جگہ ہوتا ہو. کیڑوں کا باہر نکلنا انتڑیوں والے حصے سے تعلق رکھتا ہو. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جن میں ابھی بہت سی تحقیق کی ضرورت ہے اور آنکھیں کھول کر اپنے مریضوں کے اثرات کا جائزہ لینا چاہیے اور جو کچھ بھی حاصل ہو وہ یہاں لکھ دیا کریں تاکہ ہم ایک جگہ ان سب معلومات کو اکٹھا کر سکیں. کہتے ہیں ہم نے پھر یہ بھی کیا کہ جو بچے جن کے چہرے کینسرس علامتیں ظاہر کرتے تھے ان پر بھی ہم نے تجربے کیے. But it soon became apparent that children of what we came to regard as carcinosin appearance did not show the kind of family history we had almost expected. تو فیملی ہسٹری کا کو نگیٹ کر رہا ہے. کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ فیملی ہسٹری ہو اور وہ کینسر پھر آگے ٹریول کرے، جو عام طور پر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہے. بٹ اب اگلی بات جو میں کہہ رہا تھا نا، دیر واز اے اسٹرانگ فیملی ہسٹری آف ٹیوبرکلوسس، آف ڈائبٹیز and pernicious anemia, or a combination of these more strongly represented than in the average family. Only occasionally there was no such history. It would of course require a great deal of research to prove this. اور یہ جو حصہ ہے یہ میرے تجربے میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ بعض جگہ ٹیوبرکلوز ہسٹری جیسے میں نے بیان کیا نا اس کا تعلق ہے کینسر ٹائپ کی ڈیولپمنٹ سے. اس کے علاوہ اگر ڈائبٹیز ہو اور فیملی ہسٹری ہو تو پھر یہ زیادہ لائکلی ہے کہ کینسر کسی نہ کسی جگہ حملہ کرے گا. اور انہوں نے چونکہ بچوں پر تجربے کر کے ان کی ہسٹری دے کر معاملے کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یقینی ہے یہ بات. ان میں سے کتنے بچوں کو ہوا اور کون سا ہوا اس کا خانہ خالی پڑا ہے، تبھی یہ کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کی گنجائش موجود ہے اس میں.
ایک اور چیز کہتا ہے کہ دو چیزیں تو ہم نے دیکھا ہے کچھ تعلق ثابت ہوتا ہے جو اگرچہ لازم نہیں ہے کہ یہ تعلق ہو. کون کون سا؟ انسومنیا اور ٹیوبرکلوسٹی. یہ یاد رکھیں، یہ دو باتیں ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ امکانات ہیں کہ ان کا کینسر سے تعلق ہو. اس لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دو بیماریوں کا ہومیوپیتھک علاج زیادہ توجہ سے کر کے ان امکانات کو ختم کر دینا چاہیے. اور بات آخر پہ وہی پہنچے گی کہ انفلمیشن جو مستقل ٹھہر جائے کسی اریٹینٹ کی وجہ سے ہو، اس کو جسم قبول نہیں کرتا. یہ اس کے جسم کے مزاج کے خلاف بات ہے کہ ایک چیز ہر وقت تنگ کرنے والی موجود ہے اور وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکا. تو وہ پہلی چیز ہے جو کینسر کی طرف مریض مزاج کو دھکیلتی ہے. اور مختلف ڈاکٹر مختلف نتیجے نکالتے ہیں جو کنٹراڈکٹری ہیں، کنسسٹنٹ نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں وجہ سے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں وجہ سے ہوا ہے. جو چیز کنسسٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کسی حصے کی انفلمیشن یا انفلمیشن کا رجحان یہ لمبے عرصے سے اس کے پس منظر میں ہوگا. اور خواہ وہ ٹیوبرکولر ہو یا اور نوعیت کی ہو. اور اگر بے چینی اعصاب سے تعلق رکھتی ہو یا اور گہری ٹاکسن سے تعلق رکھتی ہو تو نیند کا اڑنا ایک طبی نتیجہ ہے. اب یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ tendency to insomnia even in young children, there was a tendency to have an inflammatory illness, usually a whooping cough or pneumonia very early in life. کہتا ہے جو whooping cough ہے اور نیمونیا یہ بھی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جو کینسر کے مزاج کے بچے تھے ان میں اس کی ہسٹری تھی کہ بچپن میں ان کو نیمونیا ہوا ہے یا whooping cough ہوئی ہے. اب یہ دونوں ڈیزیز ٹیوبرکلوسس کی طرح لنگس سے تعلق رکھنے والی ہیں اور لنگس کی کمزوری پیدا کرنے والی اور لمبے عرصے تک اریٹیشن پیدا کرنے والی ہیں. نیمونیا میں اگر فوری مؤثر علاج ہو کر نیمونیا ختم نہ ہو جائے تو رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ بار بار ہوتا ہے اور جو لنگس کے خلیے ہیں ان کو موٹا کر دیتا ہے اور ایک قسم کی دائمی اریٹیشن اور احتمالی مرکز قائم کر دیتا ہے کہ جب بھی بہانہ ملے گا اس مریض کو یہاں سے نیمونیا شروع ہو جائے گا. ٹیوبرکلوسس میں بھی اسی قسم کا اثر ہے. whooping cough بھی مستقل ہونے کا ایک رجحان رکھتی ہے اور اس کی جو اریٹیشن ہے وہ بہت شدید اور لمبا عرصہ چلنے والی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو الگ الگ سوچنے کی بجائے کہ یہ ٹیوبرکلوسس سے تعلق ہے فلاں سے ہے، اگر ہم یہ خلاصہ نکالیں کہ ہر وہ خلش جو ذہنی ہو یا ہر وہ انفارمیشن اور تکلیف جو کسی حصے میں آ کے ٹھہر جائے اور لمبا عرصہ چلتی جائے اس کو دبانے کی کوشش کی جائے تو پھر وہ بار بار سر نکالے اور پیچھا نہ چھوڑے یا اس کو دبا کر معدوم کر دیا جائے مگر وہ طریقہ کار صحیح نہ ہو بلکہ براہ راست جراثیم وغیرہ پر حملے کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا گیا ہو. ان صورتوں میں یہ کامن کاز مستقل بے چینی پیدا کرنے والے محرکات ہیں اور جب اس پر ہم غور کریں تو سارے کینسر کے مریضوں کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے. کئی ایسے مریض ہیں اور خاص طور پر عورتیں جن کو لمبے عرصے تک بے قراری اور بے چینی ہو جس کو وہ دبا کے رکھیں. اگر اس کا دماغ پر نہ اثر پڑے تو بدنی طور پر وہ کینسر بن سکتا ہے. اور ایسی عورتیں میں نے دیکھی ہیں جن کو بدسلوکی سے ہوئی لمبا عرصہ چھوڑ دی گئیں، برے حال میں رکھی گئیں، ان کو کینسر ہو جاتا ہے. تو کینسر کی وجوہات میں جو
ایک بنیادی وجہ جو مجھے میرے نزدیک یقینی ہے وہ یہی ہے کہ مستقل ایک جگہ کوئی مرکز بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی کا اور خلش کا پیدا ہو جائے تو اس سے کینسر ہو سکتا ہے. اور پھر وہ جو پہلا نظریہ میں نے پیش کیا تھا وہی ہوگا کہ جسم کا جو دفاعی حصہ ہے وہ دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا وہاں جو دباؤ ہے وہ اٹھ جاتا ہے. اور جسم کے ہر حصے پر میرے نزدیک ایک مستقل دباؤ ہے جو ہر حصے کے ساتھ الگ الگ دباؤ کا تعلق ہے. کتنا دباؤ ہے، یہ کوئی ایک جیسا دباؤ نہیں ہے جو انتھی ایوولوشن کے ذریعے پیدا ہوا. یہ ایک سوچی سمجھی گہری اسکیم یا ڈیزائن کے مطابق بنایا گیا ہے. تو وہ دباؤ وہاں سے اٹھا لیتا ہے جسم، اور جہاں دباؤ ڈھیلا ہوا وہاں اس کو سرکشی اور کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. سمجھیں آپ؟ اور ایک اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے جس کا یہی نظریہ معلوم ہوتا ہے اور اس کا ذکر بھی اس کتاب میں ہے. وہ کہتا ہے انفلمیشن اینڈ ٹیومر آلسو بلانگ ٹو دا ٹیچنگ آف روڈولف اسٹائنر. روڈولف اسٹائنر کسی زمانے میں کوئی ڈاکٹر تھا ہومیوپیتھ. اس کا یہ نظریہ تھا کہ جتنے بھی ٹیومر بنتے ہیں وہ پہلے انفلمیشن کا رجحان ہوگا کسی جگہ، پھر ٹیومر پیدا ہوتا ہے. جنرلائز انفلمیشن کی بات کر رہا ہے، حالانکہ انفلمیشن نہیں ہے، صرف انفلمیشن نہیں بلکہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ مرکزی نقطہ ہے. جو انفلمیشن ہو یا نہ ہو، اریٹینٹ ہو، بس کسی جگہ بھی ہو تو وہاں لمبے عرصے کے بعد اس کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اس کے گول بلیڈر پتے کے کینسر ہیں ان کی سب کی ہسٹری یہ ہے کہ پتے کے اندر پتھریاں دیر تک رہیں اور اریٹیشن پیدا کرتی رہیں اور پھر وہ کینسر بنے گا. اور اگر جلدی آپریشن ہو جائے تو کینسر نہیں بنتا، جس سے ثابت ہوا کہ اپنی ذات میں کینسر کا کوئی مواد وہاں نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس کو اچھل کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے تھا. اریٹیشن ہی ہے جو بالآخر کینسر میں تبدیل ہوئی ہے. اور وہ جو پتے کا ہے نا ایپیتھیلیل لیئر وہ زیادہ ہی سینسیٹیو ہے، اور لمبے عرصے تک اگر اسی قسم کی اریٹیشن ظاہر ہو اور ایک دفعہ وہ اچھل جائے کینسر کی صورت میں تو پھر اس کو اوپر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا. اور اسی طرح یہ اور کون سے گلینڈز ہیں ساتھ ساتھ جن میں اسی مزاج کا کینسر ہوتا ہے؟ پتے کے علاوہ ہاں پتے کا جو ہے اس کا لیور پہ اثر پڑتا ہے، ساتھ ہی سسٹم اور اس میں اور ڈوڈینم، جی یہ سارے جو سارا پورا ایک ہی ہے. لیکن اس کی پریویس ہسٹری آف اریٹیشن تو ثابت شدہ حقیقت ہے. یہ بھی کہا انہوں نے بہت پرانی بات کہ جب اسکن بار بار پرولونگڈ اریٹیشن ہو تو اسکن کا کینسر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اریٹیشن والی بات بالکل ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، یہ ثابت شدہ. ایک چیز جو انہوں نے کارسینوسین کے متعلق کی ہے جو میں نے پہلے نوٹ نہیں کی تھی یا بے تعلق سمجھا ہوگا یا مریضوں نے بتائی ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 10ویں دن ٹیمپریچر رائز کرتا ہے کارسینوسین دینے کے بعد. اس کو تجربہ کرنا چاہیے. تو عام صحت مند آدمی بھی 200 کی خوراک کھا لے تو 10ویں دن نوٹ کرے کہ ٹیمپریچر اس کا رائز کیا کہ نہیں.
کانسٹیپیشن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ تو اس سے ہو جاتی ہے، اور ضدی کانسٹیپیشن اس سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، مگر یہ کہتے ہیں ڈائریا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. یعنی اس کو اگر ٹریٹمنٹ دی جائے تو کچھ عرصے کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک چیز ظاہر ہوگی پروونگ کے نتیجے میں. اور اگر کسی کینسر والے کو ایک ڈوز دیں گے تو چونکہ وہ سینسٹیو ہے، اس لیے وہ بھی 10ویں دن بخار کے ذریعے رجسٹر اپنے اس دوا کو رجسٹر کرنا ثابت کرے گا کہ دوا رجسٹر ہو گئی ہے. جیسا کہ ویکسینیشن کرتے ہیں تو پھول جائے ہے وہ حصہ، اگر نہ پھولے تو مطلب ہے کہ ضائع گئی یا مادہ تھا ہی نہیں کسی قسم کا. تو یہ بھی کینسر کے ہمارا جو کینسر کا علاج ہے کارسینوسن کے ذریعے، وہ ایک قسم کا ٹیکہ ہے، اور اس کی یہ علامتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں. گلینڈولر ہو تو گلے کا پھولنا، انتڑیوں سے تعلق ہو تو یا قبض یا اسہال، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں انفیکشن کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ انتڑیوں سے یا گلے سے تعلق ہو. رائز آف ٹیمپریچر، اور یہ بھی بعید نہیں کہ جب جن کے گلے خراب ہوئے ان کا ٹیمپریچر اونچا ہوا ہو، یا ڈائریا میں سیپٹیسیمیا ہوا ہو. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کی تفصیل سے چھان بین نہیں کی گئی. لیکن اب جب آپ کو میں نے بتا دیا ہے سب کچھ، تو اپنے علاج میں ان کو غور سے پیش نظر رکھا کریں. اب نیو ایلبو پوزیشن جہاں آپ کو روبوٹیز میں ملیں گی، نیو ایلبو پوزیشن، اس پہ بچہ سوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں نے تحقیق کی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ غالباً جو لنگس کی تکلیفیں ہیں ان میں رجحان ہوتا ہے یہ الٹا سونے کا، یا بیٹھ کر سر اونچا کر کے یا اس طرح الٹا ہو کر. تو ہو سکتا ہے چونکہ کینسر کے والے ماں باپ کے لنگز میں بھی کمزوری ہوگی، تو آگے بچوں نے یہ لنگس کی کمزوری ورثے میں پائی ہو، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ الٹا سونے کا رجحان ہو. یہ کہتے ہیں جو بچے بھی جن کو ہم نے کینسرس رجحان والے بچے قرار دیا، اور ہسپتال میں اور یا دوسرے ہسپتالوں میں بھی ایک کے علاوہ ان ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں نے ایسے تمام بچوں پر نظر رکھی، ان کی عادات، ان کی کون سی دوائیں ان کو ہومیوپیتھک میں فائدہ مند ثابت ہوئیں، تو اس کی وہ لسٹ دے رہا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے had already been helped by one or more of a group of remedies، کہ جتنے بچے تھے ان میں ایک دواؤں کا ایک گروہ ہے جن میں سے کسی نے ایک سے ضرور متاثر ہوئے تھے اور فائدہ پہنچا تھا ان کو، اور وہ یہ ہے ٹیوبرکولینم، میڈورائنم، نیٹرمور اینڈ سیپیا. سیپیا کی بہت جگہ تعریف ملتی ہے اس تعلق میں، اور سیپیا کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوٹی کی دوا ہے جو ایسا مریض پیدا کرتی ہے جس نے لمبے عرصے تک محنت کی ہے، ذہنی پریشانی ہو. ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ خاوند نے مثلاً شوہرت سے زیادہ لمبا عرصہ بدمزاجی کی ہو. ایک بیمار خاوند کو پال رہی ہے، بیمار بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، غربت کے حالات میں کثرت سے بچے اور ان کی دیکھ بھال کی ضرورتیں پوری کرنا، اور پھر رونا پیٹنا شور. تو ان اثرات کو وہ لمبے عرصے تک برداشت کرتی چلی جاتی ہے، پھر ایک دم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کی دوا سیپیا بیان کی جاتی ہے، اور
بیماری کوئی بھی ہو وہاں CPR میں نے خود دیکھی ہے واقعتاً مفید ہے. کوئی بھی بیماری ہو اگر یہ مریض شناخت ہو جائے کہ اس مزاج کا ہے تو اس میں فائدہ دیتی ہے. اور CPR ہی کو یہ کینسر میں بھی بتا رہے ہیں. بریک ڈاؤن سے پہلے دے سکتے ہیں اس دوران میں جب وہ ہاں بالکل دینا چاہیے. اسے ضرور بریک ڈاؤن کا انتظار کرنا بیچاری کا. اس کو CPR دینی چاہیے اور خاوند کو کیوں ملا. ٹھیک ہے. اور کچھ امداد بھی غریب کی ہونی چاہیے. دوائیاں کھلا کر نا مار دیں ان کو. مالی امداد کی مستقل ہے اور چیزوں کی تو دیکھ بھال ہونی چاہیے. تو اس پر سے CPR کے متعلق تو ہم تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کینڈیڈیٹ ہے, ذمہ دار کینڈیڈیٹ, کہ یہ ضرور پیدا کرتا ہوگا. اور کئی ڈاکٹروں نے CPR کو کینسر میں بہت مفید پایا ہے, بعض قسم کے کینسرز میں. اچھا, یہ کہتا ہے کہ یہ جو دوائیں تھیں ان میں اور بھی ایک گروپ شامل ہے, اس کو وہ شامل کر لیا جائے تو یہ لسٹ پھر کمپلیٹ ہوگی. ایلیومینا, آرسنک ایلبم, آرسنک آیوڈائڈ, پلسٹیلا, اسٹیفیسیگریا, فاسفورس, کیلکیریا فاس اور یہ پتہ ہے لیوٹیم کون سی ہے میرے علم میں نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں پہلے سنی یا پڑھی. لیوٹیکم دوا ہے آپ کے علم میں؟ لیوٹیکم کو سنا کسی نے؟ ہاں لیوٹیم نہیں, لیوٹیکم ہے میرے خیال میں. تو ممکن ہے لیوٹیم ہی ہو مگر میرے سلیم کی نظر کمزور ہو گئی ہے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر تیز ہے نا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیوٹیکم ہے جو ان کو دکھائی دے رہا ہے. لیوٹیکم ہے نا جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. جناب آپ بھی علاج کرایا نظر کا. لیوٹیکم ہے, لیوٹیم نہیں ہے. اور اب پہلے کبھی سنی ہے دوا اسی میں بڑا خبر. اسٹیفیسیگریا کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ وہ اس سے CPR سے بہت ملتی ہے, مزاجی رد عمل کے لحاظ سے. جس نے برداشت کیا ہو زیادہ غصہ یا عادت ہو تکلیف کو, غصے کی بات کو برداشت کر جانا اور جواب نہ دینا, اس میں اسٹیفیسیگریا CPR سے ملتی جلتی چیز اس میں شامل ہے. اور فاسفورس کا اور کیلکیریا فاس کا تعلق جہاں تک ہے وہ ہڈیوں کے کینسر سے نمایاں ہے اور لنگس کے ساتھ بہت نمایاں ہے. تو یہ ایک گروپ ہے ایک باقاعدہ امراض کا, جن کے مقابل پر جو دواؤں کا گروپ ہے وہ ان بیماریوں میں بھی اور کینسر میں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں. لائکوپوڈیم ہے جس کا بہت گہرا تعلق پتے کے کینسر سے ہے جب ابھی وہ ظاہر نہ ہوا ہو. میں نے بہت سے پتے کے مریضوں کو جو دوائیاں دیا کرتا تھا اس میں لائکوپوڈیم بھی داخل کرتا تھا, کیونکہ لائکوپوڈیم میں یہ خوبی ہے کہ جگر کے لعاب کو جو نکالتا ہے, جو پتے میں پھر منتقل ہوتا ہے بائل کے طور پر, اس میں اگر زیادہ گاڑھا پن پیدا ہو جائے اور کسی خرابی کی وجہ سے اس میں چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں سی آنے لگ جائیں تو لائکوپوڈیم ان کو پگھلا دیتا ہے اور ایسے مریض کے سٹولز کا رنگ بالکل صاف ہو جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ سٹولز اس غرض سے دیکھے ہیں کہ یہ معلوم کروں کہ ان دواؤں کا ان پہ کیا اثر ظاہر ہوتا ہے. ایک یہ میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ بعض مریضوں کے جو کہ اجابت ہے اس میں ہموار اور ایک رنگ کی چیز نہیں ہوتی بلکہ اسکارس کی طرح کے بعض جگہ نشان سے پڑے ہوتے ہیں اور اس جگہ رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ جس کا سدھا فارمیشن جس کو کہتے ہیں نا, گٹھلیاں سی بن جانا قبض کے نتیجے میں یا جسم یا انتڑیوں کے انیکٹیو ہونے کے نتیجے میں,
اس قسم کی وہ چیز ہوگی. لیکن پھر مجھے اس خیال کو یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جب میں نے لائکوپوڈیم دیا تو وہ سطحی جو گٹھلیوں جیسے اور بدلے ہوئے سکار، پھوڑے کے اوپر جو سکار آ جاتا ہے ویسے سوجے کی جگہ جگہ تھے، وہ نارمل ہو گئے، رنگ برابر ہو گیا سب جگہ، اور کچا زردی مائل نہیں بلکہ نارمل زردی جو ہلکا سا براؤن اثر اپنے اندر رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ مریضوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو پہلے جو ٹوٹ کے اجابت ہوتی تھی، لائکوپوڈیم کے اثر سے وہ ایک ہی اجابت ہوئی ہے، بندی ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انتڑیوں کا فیل اپنا مکمل ہو گیا ہے، اندر کوئی اریٹیشن نہیں رہی. تو اس لیے لائکوپوڈیم کو بھی انتڑیوں کی بیماریوں میں، اور خاص طور پر اگر جگر کے مواد خراب ہو، اس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہوں، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وقت ہو گیا؟ اچھا جی، کہتے ہیں وقت ہو گیا، باقی پھر سے انشاءاللہ یہ مضمون تو ابھی چلے گا ایک دفعہ، ایک یا دو دفعہ اور، ٹھیک ہے. آپ نے لکھا ہوا، میں نے کہا اس میں اور دیگر عوارض بھی ساتھ چاہیے بالوں کے. ہاں لکھ دیا، مگر گرنا کا جب آپ عنوان لگائیں گے صرف الگ الگ لکھتے ہیں، الگ کر دیے آپ نے الگ کر دیے ہیں، مگر دیکھنے والے کو بالوں کا گرنا پڑھ کر کے سب پتہ چلے گا. اس کا عنوان یہ ہونا چاہیے بالوں کے عوارض بس، یا بالوں کا گرنا اور دیگر عوارض، سمجھ گئی ہیں. اور بستر کا پیشاب لکھو ہے، حالانکہ پیشاب بستر پر چاہیے. کتابوں میں ایسے لکھا ہوا تھا، یا وہ لکھا ہو، مگر جس کو پیشاب کی تکلیف ہے وہ پیشاب کے عوارض میں دیکھے. یہاں بھی نہیں حوالہ ہے ہی نہیں، غائب ہو جائے گا، لیکن اس میں لانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں دو الگ الگ نشان، جو کوئی اس رستے سے پچھل آئے، کوئی اس رستے سے آئے، دونوں کو صحیح جگہ کی نشاندہی ہو جائے. اب پیٹ کے لیے آپ نے یہ ترکیب اختیار کی ہے. باقی جو ہوتا ہے پروسٹیٹ کی تکلیف، پتے کی تکالیف ہے. اب پیٹ کا درد، پیٹ کا پھاڑا، پیٹ کے کیڑے، حالانکہ پیٹ کی بہت سی اور جو تکلیفیں ہیں، تو اس کو پیٹ کے عوارض کے نیچے لکھیں. پیٹ کے تو بے شمار عوارض ہیں، ان سب کا ذکر ہمارے موجود ہے. صرف 3 حصے آپ نے بیان کر دیے اور پھر پیچش کو پیٹ سے الگ کر دیا ہے، گویا وہ کان کی تکلیف ہو. سمجھیے، پیٹ کے عنوان کے نیچے اس میں بھی پیٹ کے اندر بھی پیچش آ جائے تو حرج کوئی نہیں، لیکن اگر پیٹ ہے تو پیٹ کے عوارض میں ان سب کا ذکر ہونا چاہیے جو پیٹ کے عوارض ہم نے کہیں بیان کیے ہیں. اوپر پیٹ کے عوارض لکھ کے تو نیچے یہ ساری چیزیں، اوپر کہاں؟ یعنی کہ عنوان پیٹ کے عوارض پیٹ کے عوارض دینا چاہیے. اس کے آگے پھر یہ لسٹ ہوگی، الف ب سین جیم دال ر سین شین، اس میں کینسر بھی آ جائے گا، اس میں اور کئی قسم کی تکلیفیں، قبض، اسہال، پھولنا، پردرد رہنا، دورہ، تشنج، کیا آگے چلا گیا ہوگا شخص. میں آگے آنے سے روکا تو نہیں پھر جانے دیں، مگر جس مریض نے دیکھنا ہے اس کا دماغ کا سوچیں نا. ایک مریض کہے گا مجھے پیٹ کی تکلیف ہے، میں پیٹ میں لفظ پیٹ میں دیکھوں، اس کو اسہال کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، اس سے اس کو دست کہتا ہو. تو پیٹ کے عوارض میں ان چیزوں کا ذکر کر دیں. پیچھے سے کاغذ لا کے اس میں ڈال دیتی ہیں، لکھے تو ہیں آگے وہیں پہنچ اس کو بیچارے کو وہیں رہنے نہیں، آگے چلا گیا ہے، کوئی وہاں سے نہیں پہنچ جائے گا اس کو. اس میں بھی ڈال. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہو جائے. بہت شکریہ، اس کو اٹھائے نا وہاں سے. اور میں مثالیں دی ہیں، صرف یہ سارا پڑھنے کا وقت نہیں تھا، میں نے چند مثالیں سامنے رکھی ہیں آپ کے. اس نقطۂ نظر سے آپ اور آپ کی ٹیم نظر ادھر پھر ڈال لے
کیونکہ جب ایک دفعہ کام ہمیں اچھا پیش کرنا ہے تو اور بھی اچھا کیا جائے تو بہتر ہے. اب چے میں چکر اور چوٹ سے دیا ہوا ہے اور چیخنا چلانا ایک بڑی نمایاں چیز ہے جو جس پہ لوگ دیکھتے ہیں بچہ چیختا چلاتا ہوا ہوتا ہے, کوئی مریض چیختا چلاتا ہے, کوئی شخص ہے, تو وہ چیخنا چلانا میں وہ سب قسم کی بیماریاں مذکور ہیں, اور جہاں وہ ہیں جن کا چیخ سے تعلق ہے کہیں اس کے حوالے آگے دینے چاہیے. پھر ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا, میں نے اندر ڈال دیا, اس میں ڈال دیا جی. تو باقیوں کیوں باقیوں پر کرم فرمائی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ صرف یہی لکھا ہے. یہ بھی لکھ دیا. اچھا, یہ بھی لکھ دیا, بازو کے ساتھ بازو اور کندھے بھی کر دیے. پیٹ کو نہیں چھیڑا آپ نے؟ نہیں, ہاں وہ بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اب میں سمجھ بیٹھ جائیں. میں نے کہا تھا صرف آپ کو پیغام نہیں ٹھیک ملا. میں نے کہا میں نے سرسری نظر سے چند دے دیے ہیں, اس نقطۂ نگاہ سے دوبارہ سب کا مطالعہ کر لیں. تو چونکہ پے کے نیچے میں نے یہ نہیں لکھا ہوا تھا, اس لیے آپ نے سمجھا کہ میں صرف اس صفحے کے وہی نشان دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ہونے چاہیے. اب میں سمجھاؤں, اس لیے آپ نے وہ درج کر لیے اور اس میں نہیں کیا. دال میں دماغی والے دیے نہیں ہوئے یہ رجحانات اب تو آ گئے ہیں, اس میں اس فہرست میں نہیں تھے نا. آپ نے لکھے نا تو ہم نے وہ ٹھیک ہے, مجھے میں سمجھ گیا وہ بات, کئی دفعہ سمجھ چکا ہوں. آپ بات سمجھیں کہ دماغ یہ جو میں بتا رہا ہوں باتیں یہ اس طرز پر باقی سب پٹیاں دیکھ لیں اثر نو, اور بعض چیزوں کا مجھے خیال آیا بعضوں کا مجھے نہیں آیا ہوگا, وہ آپ کی ساری ٹیم کو یہ کام دے دیں کہ تم اس نظر سے دیکھو, یہ نمونے ہیں, اس کے مطابق اگر تم فہرست کو بہتر بنانے کی کوئی ترکیب اگر ذہن میں آئے تو ہمیں بتا دو. سمجھ گئے؟ اب کمر درد صرف لکھا ہوا, کمر کے تو کئی عوارض ہیں, درد تو ضروری نہیں صرف ہو, تو وہ آپ نے درج کر دیا نا. تو ٹھیک ہے. بس کبڑا پن ہے, یہ کمر کے عوارض میں بھی اور کبڑے اور لفظ کی بھی آ سکتا تھا. کبڑے پن کا جو رجحان ہے یہ کس دوائی میں ملتا ہے, کن کن دواؤں میں ملتا ہے؟ تو میرا آج آپ کا امتحان ہو جائے تو ہے. اگر آپ ڈائبٹیز دیکھیں گے تو آپ کو پرسٹیلا دیں گے وہ کبڑے پن کے رجحان میں, اور پرسٹیلا کے علاوہ برائٹا کارب میں کبڑے پن کا رجحان ملے گا, کیونکہ اس میں بونے پن کی علامتیں پائی جاتی ہیں. اور بڑی عمر میں کمر جھکنا جو ہے وہ الگ دوائیں ہیں اس کی, مگر جب ہم کبڑا پن کہتے ہیں تو یہ نہیں کہ بوڑھے کی کمر جھک جائے کمزوری کی وجہ سے, اس میں رسٹاکس یا دوسری طاقت کی دوائیں جو مسلس کو جان ڈالتی ہیں وہ کام آتی ہیں. لیکن یہاں جو میں بتا رہا ہوں اس کبڑے پن میں پرسٹیلا غالب میں اس لیے دیتے ہیں کہ پرسٹیلا سلیشیا میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر, اور وہ بنیادی کمزوریاں مسلس کی یا ہڈیوں کی جن سے کبڑا پن ظاہر ہوتا ہے وہ ان دو دواؤں سے گہرا تعلق رکھتی ہیں. تو میں تو پہلے پرسٹیلا دیا کرتا ہوں, دیا کرتا تھا, اب تو میرے علم میں کوئی نہیں آیا, مگر ربا میں آتے تھے ایسے کیس. کچھ عرصہ پرسٹیلا دے کر پھر سلیشیا دیتا تھا, یا پھر رسٹاکس اور سلفر, یا رسٹاکس سلفر اور برائٹا کارب, ان دواؤں کو میں نے اس میں مفید دیکھا ہے, اور بہت نمایاں فرق پڑ جاتا ہے خدا کے فضل سے, لیکن لمبا عرصہ کھلائی جائیں تو. ٹھیک ہے, کلکیریا آنا چاہیے, لیکن وہ میں نے کمر کی طاقت کی دوا کے طور پر جو کمبینیشن رکھا ہے اس میں دیتا ہوں, وہ مفید ہوتی ہے. وہ اس میں کلکیریا کارب, نہ کلکیریا کارب نہیں ہوتی, کلکیریا فلور, کلکیریا فاس, سلیشیا اور کالی فاس اور فرم فاس, یہ بالعموم
اس میں بھی بلکہ بہت سی اکثر بیماریوں میں مفید ہے. کینسر میں بھی مفید ہے، گلینڈولر چھاتی کے کینسر میں بھی مفید ہے، گلے میں بھی مفید ہے. اس لیے یہ جو بخار چڑھ جاتے ہیں گلے کے، اگر ہم اونچی طاقت کی دواؤں کے ساتھ یہ دے دیں تو اللہ کے فضل سے تقریباً یقینی ہو جاتا ہے کہ یہ مریض جلدی واپس شروع کر دے گا صحت کی طرف. ٹھیک ہے. اس میں ایک مردوں کا کھانا بھی خالی ہے. مردوں کا کھانا تو عورتوں کو خالی رکھنا ہی تھا. اور آپ کو خود بھی خیال چاہیے تھا یہ بیچاریاں کہاں جائیں گے. آپ کریں اس کو کرنا ہے. ہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.